السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ ہفتے بھر کی سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ملک میں کرونا کی صورتحال کے حوالے سے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے فعال کیسز میں کمی ہوئی ہے، تعداد 8,335 رہ گئی۔ کرونا سے مزید 8 اموات، مرنے والوں کی تعداد 6,552 ہو گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے فعال کیسز میں کمی ہوئی ہے، تعداد 8,335 رہ گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 661 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد ملک بھر میں مجموعی کیسز کی تعداد 3,17,595 ہو گئی۔ NCOC کے مطابق گزشتہ روز فعال کیسز کی تعداد 9,111 تھی، جو آج گھٹ کر 8,335 رہ گئی، جبکہ اب تک کرونا وائرس میں مبتلا 3,02,708 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 8 اموات رپورٹ ہوئیں، جس کے بعد مجموعی اموات کی تعداد 6,552 ہو گئی۔ سندھ میں مریضوں کی تعداد 1,39,571، پنجاب میں 1,03,30، خیبر پختونخوا 38,219، اسلام آباد میں 17,122، بلوچستان میں 15,480، آزاد کشمیر 2,980 اور گلگت بلتستان میں 3,893 تعداد ہو گئی۔ وزیر اعظم نے قوم کو کورونا کی دوسری لہر سے بھی آگاہ کر دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کچھ دوسری ریاستوں کے مقابلے میں اللہ پاک نے ہم پر مہربانی کی ہے اور ہمیں کرونا وائرس کے بدترین اثرات سے بچایا ہے۔ تاہم خدشہ ہے کہ موسم سرما کا آغاز کرونا وائرس کی دوسری لہر سے ہو سکتا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ خدشہ ہے کہ موسم سرما کا آغاز کورونا وائرس کی دوسری لہر کے آغاز کا سبب بن سکتا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کچھ دوسری ریاستوں کے مقابلے میں اللہ پاک نے ہم پر مہربانی کی ہے اور ہمیں کورونا وائرس کے بدترین اثرات سے بچایا ہے، تاہم خدشہ ہے کہ موسم سرما کا آغاز کورونا وائرس کی دوسری لہر کے آغاز کا سبب بن سکتا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ کیسز کی تعداد کو بڑھنے سے روکنے کے لیے عوام چہروں پر ماسک پہنیں۔ تمام دفاتر اور اداروں کو یقینی بنانا ہوگا کہ ان کے ملازمین نے ماسک پہن رکھے ہوں۔ بھارت نے پاکستان کی پیشکش کا پھر نہ دیا جواب۔ بھارت کو کلبھوشن یادو کے لیے وکیل مقرر کرنے کی دوسری ڈیڈ لائن بھی ختم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بھارت کو کلبھوشن یادو کے لیے وکیل مقرر کرنے کی دوسری ڈیڈ لائن بھی ختم ہو گئی ہے، جبکہ ملک کے 2 سینئر وکلاء نے عدالتی معاونت سے معذرت کر لی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بھارت کو راہ حاضر سروس دہشت گرد کلبھوشن یادو کے لیے وکیل مقرر کرنے کی دوسری ڈیڈ لائن بھی ختم ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر منولہ کی سربراہی میں لارجر بینچ آج کلبھوشن یادو کو وکیل فراہم کرنے کے لیے وزارت قانون کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ سماعت کے دوران سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ غیر متعلقہ افراد کو احاطہ عدالت میں داخلے کی اجازت نہیں، صرف وکلاء، متعلقہ عملہ، سائلین اور میڈیا کو داخلے کی اجازت دی گئی ہے۔ 2 سینئر وکلاء مخدوم علی خان اور عابد حسن منٹو نے عدالتی معاونت سے معذرت کر لی۔ عابد حسن منٹو نے خراب صحت، جبکہ مخدوم علی خان نے پروفیشنل وجوہات کی بنیاد پر پیش ہونے سے معذرت کر لی۔ عابد حسن منٹو نے اپنے جواب میں کہا کہ یہ ان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ عدالت نے معاون مقرر کیا۔ کچھ سال قبل وکالت سے ریٹائر ہو چکا ہوں، اپنی عمر اور جسمانی کمزوری کی وجہ سے عدالت میں پیش ہونے سے قاصر ہوں۔ مخدوم علی خان نے کہا کہ عدالتی معاون کرنا میرے لیے باعث فخر ہے، تاہم پروفیشنل وجوہات کی بنیاد پر عدالتی معاونت نہیں کر سکتا۔ ترکی نے ایک مرتبہ پھر کشمیریوں کے لیے آواز بلند کر کے پاکستانیوں کا دل خوش کر دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس میں جس طرح ترک صدر رجب طیب اردگان نے نہتے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اس سے کشمیریوں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس میں جس طرح ترک صدر رجب طیب اردگان نے نہتے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اس سے کشمیریوں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کا ترک وزیر خارجہ میولوت چاوش اولو کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں دونوں وزرائے خارجہ کے مابین 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اہم علاقائی اور عالمی امور کے حوالے سے پاکستان اور ترکی کے موقف میں
مماثلت خوش آئند ہے۔ وزیر خارجہ نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ترکی کی جانب سے مسلسل واضح اور دو ٹوک موقف اپنانے پر ترک وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس میں جس طرح ترک صدر رجب طیب اردگان نے نہتے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اس سے کشمیریوں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان افغان امن عمل سمیت خطے میں قیام امن کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے افغانستان میں قیام امن کی کاوشوں سمیت خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ اس کے علاوہ دونوں وزرائے خارجہ کا علاقائی اور باہمی دلچسپی کے امور پر مشاورتی سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے۔ ٹیلی فونک رابطے کے دوران وزیر خارجہ کی طرف سے ترک وزیر خارجہ کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی گئی۔ امیر البحر سبکدوش ہو گئے۔ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے ایڈمرل امجد خان نیازی کو پاک بحریہ کی کمان سونپ دی۔ ایڈمرل امجد خان نیازی نے پاک بحریہ کے 22ویں سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالی ہیں۔ نیول ہیڈ کوارٹر PNS ظفر میں پاک بحریہ کے سربراہ کی کمان کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی، جس میں اعلیٰ شخصیات نے شرکت کی۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایڈمرل امجد خان نیازی نے پاک بحریہ کے 22ویں سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالی ہیں۔ نیول ہیڈ کوارٹر PNS ظفر میں پاک بحریہ کے سربراہ کی کمان کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی، جس میں اعلیٰ شخصیات نے شرکت کی۔ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے ایڈمرل امجد خان نیازی کو پاک بحریہ کی کمان سونپی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سبکدوش ہونے والے ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے کہا کہ ہمیں سیکیورٹی سمیت دیگر چیلنجز کا سامنا ہے۔ ہم نے 3 سال میں خطے میں بے شمار چیلنجز کا سامنا کیا اور ہم پاک بحریہ کو مزید بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ 4 چینی فریگیٹ آئندہ 2 برس میں پاکستان بحریہ میں شامل ہوں گے۔ PNS یرموک پاکستان نیوی کا حصہ بن گیا ہے۔ گوادر میں بحری اڈہ قائم کیا جا رہا ہے۔ میرین ٹریننگ سینٹر کراچی سے گوادر منتقل کر دیا گیا ہے۔ قبل ازیں سبکدوش ہونے والے نیول چیف کو گارڈ آف آنر دیا گیا۔ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے روایتی اسکرول پیش کرتے ہوئے پاک بحریہ کی کمانڈ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کے سپرد کی۔ تبدیلی کمانڈ کی تقریب میں پاک بحریہ کے سابق سربراہان، حاضر اور ریٹائرڈ افسران، CPOs، سیلرز اور نیوی سویلینز نے شرکت کی۔ بعد ازاں امیر البحر محمد امجد خان نیازی نے نیول ہیڈ کوارٹرز میں یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ نیول ہیڈ کوارٹر آمد پر چاقو چوبند دستے نے نئے امیر البحر کو سلامی پیش کی۔ فیصلہ کر لیں، فرقہ واریت کی سازش کو ناکام بنا کر دم لیں گے۔ دیگر ممالک کی طرح ہمارے ملک میں بھی فرقہ واریت کی سازش رچائی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نے کہا کہ ہمارا سب سے مضبوط رشتہ پاکستانیت کا ہے۔ ہم اس اصول کو اپنانا ہوگا۔ ترقی اور بہتری کے لیے وسیع فکر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مزید مذہبی امور کیا کہہ رہے ہیں، آئیے سن لیتے ہیں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کا کہنا ہے کہ FATF کے بل پر جو چیزیں شریعت کے خلاف ہیں ان پر علماء کی رائے کو مد نظر رکھا جائے گا۔ جامعۃ الرشید کراچی میں خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں مسلم ممالک عالمی سازش کا شکار ہیں۔ دیگر ممالک کی طرح ہمارے ملک میں بھی فرقہ واریت کی سازش رچائی جا رہی ہے۔ ملک کو کمزور کرنے کے لیے لسانی بنیادوں کو ہوا دی جا رہی ہے اور دشمن قوم کو تقسیم کرنے کے لیے سازشیں کر رہا ہے۔ ہمیں اس بیرونی سازش کو ناکام بنانا ہے۔ عراق کو، شام کو، یمن کو، لیبیا کو، لبنان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ وہ ہے کیا چیز تھی جو ان کو ملی تھی؟ وہاں پر آپ سنی ہیں، میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، آپ شیعہ ہیں، آپ صوفی ہیں، میں سلفی ہوں، میں سلفی ہوں، آپ صوفی ہے۔ ان چیزوں نے وہاں پہ جو قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ اب خدا نخواستہ یہ سازش یہاں پر کھیلی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم مل کر اس سازش کو ناکام بنائیں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہمارا سب سے مضبوط رشتہ پاکستانیت کا ہے۔ ہمیں اس اصول کو اپنانا ہوگا۔ ترقی اور بہتری کے لیے وسیع فکر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بحث و مباحثہ میں بھی ہمیں محبت کی زبان استعمال کرنی چاہیے۔ FATF کے بل پر جو چیزیں شریعت کے خلاف ہیں ان پر علماء کی رائے کو مد نظر رکھا جائے گا۔ کل میں نے مفتی صاحب کو بتایا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس میں جو چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ شریعت کے خلاف ہے اس کو ہم اصلاح کریں گے اور امینڈمنٹ اس میں لائیں گے۔ ممبر و محراب کا جو کام ہے وہ غیر شیخ رشید نے وجہ بتا دی۔ مریم نے 10 ماہ سے ٹویٹر کیوں استعمال نہیں کیا؟ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ مریم نواز نے 10 ماہ ٹویٹر اس لیے استعمال نہیں کیا، شاید انہیں باہر جانے دیا جائے۔
اپوزیشن کی خواہش تھی کہ FATF بل سے قبل نیب قانون ختم ہو جائے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کیریج فیکٹری اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کے دوران شیخ رشید نے کہا کہ نون لیگ سے سوالات کیے جس کے جواب ابھی تک نہ آئے۔ مریم نواز نے 10 ماہ ٹویٹر اس لیے استعمال نہیں کیا شاید انہیں باہر جانے دیا جائے۔ اپوزیشن کی خواہش تھی کہ FATF بل سے قبل نیب قانون ختم ہو جائے۔ ان لوگوں نے ملک کو اتنا لوٹا، عمران خان کو مہنگائی کرنا پڑی۔ عمران خان اسمبلی توڑ دیں گے لیکن ان کو NRO نہیں دیں گے۔ وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ ملک میں سیاست زوروں پر ہے لیکن اپوزیشن سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں۔ عمران خان ایماندار آدمی ہیں، وہ اپنے 5 سال پورے کریں گے۔ اپوزیشن کے پاس عوام کی طاقت نہیں۔ لاہور میں جلسے کے بعد ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ 11 اکتوبر کا جلسہ 18 تاریخ کو کر دیا کیونکہ ان کا ساتھ کوئی نہیں دے رہا۔ PDM اندر سے متحد نہیں۔ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل آئے لیکن پیپلز پارٹی کبھی استعفے نہیں دے گی۔ نہ ان کے ساتھ کوئی بندہ ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی عوام کی طاقت ہے۔ 11 کو 18 تاریخ لے گئے اور جو لاہور میں انہوں نے جلسی کی ہے، جو ریگل چوک کے بجائے سروس روڈ پر آ کر ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ شیخ رشید نے کہا کہ 31 دسمبر سے 30 جنوری کے درمیان نون سے شین نکلے گی اور ضرور نکلے گی۔ مریم نواز ایک عورت ہیں، ان کا احترام ہم پر فرض ہے۔ مریم نواز بتائیں نیب آفس میں موبائل کیسے استعمال کرتی رہیں؟ میں نے ان سے وعدہ کہا تھا کہ وہ خاتون ہیں، خاتون کا احترام کرنا ہم پہ فرض ہے۔ یہ بہت چھوٹی بات ہے کہ ایک عورت ذات کا ہم احترام نہ کریں، بے شک آپ سے کتنا اختلاف کیوں نہ ہو، ورنہ میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے ٹویٹر اکاؤنٹ 1 سال کیوں بند رکھا، اور وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے آپ کو وہاں فون مہیا کیے، وہ کس کی اجازت سے آپ لاہور نیب میں فون استعمال کر رہے تھے۔ وزیر ریلوے نے کہا کہ ریلوے میں پینشن کے بہت برے حالات ہیں، کابینہ نے اجازت دی تو کل پینشن جاری کر دیں گے۔ ریلوے پر 6.8 ارب ڈالرز خرچ کرنے جا رہے ہیں۔ 7 گھنٹے میں ٹرین کراچی سے لاہور پہنچے گی۔ ML1 اپ گریڈیشن میں 90% مزدور ہمارے جبکہ 10% چینی ہوں گے۔ مزید خبروں کو بھی پاکستان دس ویک کا حصہ بنائیں گے اس بریک کے بعد۔